جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والے سبق میں ایک بات تھی، دوبارہ سن لیں۔ یقول المنافقون سے مراد تو اہل مدینہ میں سے منافقون مراد ہے۔ والذین فی قلوبہم مرض، ان سے کیا مراد ہے؟ مکۃ المکرمہ کے کچے ایمان والے مسلمان مراد ہیں، جو ابھی مومن صحیح نہیں ہوئے تھے۔ والذین فی قلوبہم مرض، تفسیر کبیر میں ہے، یہ لکھ لیں۔ والذین فی قلوبہم مرض، مکۃ المکرمہ کے کچے مسلمان مراد ہے، تفسیر کبیر۔ ولا یحسبن الذین کفروا، زاجر ہے جی، زاجر۔ ضرور بالضرور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ گئے۔ تفسیر ماجدی والا کہتا ہے یعنی گرفت سے بچ گئے، یہ بھی ساتھ لکھا کرو، یعنی گرفت سے بچ گئے۔ بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، ہمیں گرفت سے عاجز نہیں کر سکتے۔ لا یعجزون پہ لکھو، ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آگے جی، وَأَعِدُّوا، قانون ثالث جہاد برائے مومنین، اور تیار کرو تم ان کے لیے جتنی طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے۔ اس سے مراد جنگ میں سامان، اسلحہ، آج کا اسلحہ، اس وقت کا اسلحہ۔ کوئی آدمی مثال کے طور پہ ورزش کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، خوراک اچھی کھاتا ہے، ساری چیزیں، حتیٰ کہ حج جہاد کے دنوں میں اپنے ناخن بڑے رکھتا ہے کہ اس سے ہاتھ میں طاقت آئے گی، یہ سب من قوتن ہے۔ اور تیار کرو تم ان کے لیے جتنی طاقت رکھتے ہو، من قوتن، طاقت سے، ہر قسم کی طاقت۔ اور وَمِن رِبَاطِ الْخَیلِ، اور گھوڑوں کے باندھنے سے، یعنی اللہ کے راستے میں باندھ دینا۔ اسی پہ قیاس ہے آج کے ٹینک ہے، ایٹم بم ہے جی، تلوار ہے، ریفل ہے، کلاشنکوف ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ من قوتن میں آئے گی۔ اور آگے وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، جو بطور سواری کی چیز استعمال ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ڈراؤ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ اور کچھ اور ہیں ان کے علاوہ، یعنی اہل فارس اور روم، تم انہیں نہیں جانتے، دشمن ہے تمہارے، اللہ تعالی جانتا ہے انہیں۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو جہاد میں کسی چیز سے، تھوڑی ہو یا زائدہ ہو، اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ تمہاری طرف، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے کہ جزا روکی جائے یا کم دی جائے۔ ساری بات سمجھا کرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ بِمَنْعِ الْجَزَاءِ وَلَا بِنُقْصَانِهِ، یہ لفظ لکھ دو۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کفار جھک گئے صلح کے لیے، فاجنح، یہ قانون رابع جہاد برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو دو قانون تھے نا جی، صرف انداز یہ ہے، ورنہ وہ دو قانون جو مومنین کے لیے تھے اور 5 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، وہی ترتیب آ رہی ہے۔ اور اگر وہ جھک گئے صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں۔ جنحوا فاجنح، یہ جناس الاشتقاق ہے، مادہ ایک ہے۔ وتوکل علی اللہ، آپ بھروسہ اللہ پہ کریں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔
یہ جو ارشد حکیم کی کلاس ہے یہ میرے پاس آسان اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، میں ان کو کہا کہ اس کے بعد میں آپ کو جمل پڑھاؤں گا۔ جمل وہ کتاب ہے جس میں جملوں کا ذکر ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے انشاءاللہ۔ تو انہ هو السمیع العلیم، یہ کون سا جملہ ہے؟ تعلیلیہ جملہ ہے۔ آپ بھروسہ اللہ پہ کیوں کریں؟ اس وجہ سے کہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم۔ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا کہ ظاہراً اور باطناً اور، پس بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، وہ اللہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ۔ یہاں معنی کرنا پڑے گا حقیقتاً، شفیق، وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، حقیقتاً یعنی حقیقتاً اللہ نے مدد کی، وبالمؤمنین، اور ظاہری طور پہ مومنین کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ شعیب بیٹھا ہے، اس کی ایک ضرورت ہو، اللہ سے دعا مانگے، قاری انعام اللہ صاحب اسے 1000 روپیہ دے دیں، تو حقیقت میں اللہ نے مدد فرمائی ہے، ایک ظاہراً اور ہاتھ قاری انعام اللہ کا ہے۔ تو ہاکذا ایدک بنصرہ، تائید اللہ نے کیا اپنی مدد کے ساتھ، آپ کو فتح دی ہے۔ باقی ظاہری طور پہ وبالمؤمنین، مومنین کے ساتھ ہے۔ آج کا کوئی مشرک کہے کہ پھر ہم بھی جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں دیتا، تو اللہ ہے ظاہراً وہ، ما فوق الاسباب کی بات نہیں ہے۔ عزت ہے، ذلت ہے، اولاد ہے، بیماری ہے، صحت ہے، زندگی ہے، موت ہے، بچے ہیں، بچیاں، یہ نہیں، یہ تو ظاہری ہے۔ یار کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، یہ جو چیزیں ما تحت الاسباب اس کی بات ہو رہی۔ ما فوق الاسباب حقیقتاً بھی اللہ دیتا ہے، صورتاً بھی اللہ دیتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبت ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، کہ 120 سال سے لڑائی آ رہی تھی، رب کائنات نے الف بینہم ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے مؤلف، مؤلف اس کو کہتے ہیں جو چیزیں اکٹھی کر کے کتابچہ بنا دے، رسالہ بنا دے، کوئی بڑی چھوٹی کتاب ہے نا، تو الفا مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا۔ تو جب دشمنوں کو اللہ ملا دیتا ہے تو مختلف چیزوں کو ملاتا ہے نا، اس لیے الف بین قلوبہم۔ الف یؤلف تالیفا، باب تفعیل ہے جی۔ یہ میری اپنی تحقیق ہے اور آج تک کسی نے رد نہیں کی، کیونکہ ٹھیک ہے بے فضل اللہ۔ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ جز جز میں اثر کرتا ہے، ادھر دیکھو، جز جز میں اثر کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب تفعیل کا اسم مفعول ہے، تو باب تفعیل کا خاص ہے جز جز میں اثر کرنا۔ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا معنی کیا کرو گے؟ وہ جن کے جز جز کی تعریف کی گئی ہے، بولو۔ پھر باب تفعیل کا خاص ہے کثرت، تو اب معنی کرو محمد کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کی اتنی تعریف کی کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کسی کی بھی نہیں۔ پھر باب تفعیل کا خاصہ ہے، باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ فاعل مفعول کو صاحب نسبت بنا دیتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تعریفوں والے ہو گئے وغیرہ۔ تو یہاں میں نہ کیا کریں گے؟ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے جز جز کے درمیان محبت ڈال دی۔ کہو سبحان۔ یہ میری بات سمجھیے باب تفعیل کے حوالے سے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر میرے لاڈلے پیغمبر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ کام ما فوق الاسباب ہے، میرے سوا کوئی محبتیں نہیں ڈال سکتا۔
نفرتیں نہیں ڈال سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈالی ہے۔ ما الفتا، الفا، یہ سب جناس الاشتقاق ہے۔ انہ عزیز حکیم، اس وجہ سے کہ وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یا ایہا النبی، قانون خامس، جہاد برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات ضرور لکھا کرو، اے نبی۔ یہ لفظ نبی اگر نبا ان سے ہو تو میں نے خبر دینا، تو کئی حضرات نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، یہ غلط معنی ہے۔ جو اللہ نے بتائیں وہ بتا دی، غیب دان اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، حاضر و ناظر اللہ، یہ نبی ہے۔ اور اگر یہ ناقص بنائیں نبوت سے، پھر اس کا معنی بلندی، تو نبی بلندیوں اور رفعتوں والا ہوتا ہے۔ اور نبوت کا دوسرا معنی راستہ، تو نبی راستہ دکھاتا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سمجھے؟ نبی نبا ان سے ہو تو معنی خبر، نبی ناقص ہو یعنی ناقص واوی گرامر میں نا، ناقص وہ نقص نہیں، وہ جو آپ کہتے ہو مثال اجوف ناقص، تو اگر اس کو ناقص واوی بنائے نبوت سے ہو تو پھر مراد ہوگا بلندی، تو نبی بلندیوں والا ہوتا ہے، اور راستہ تو نبی راستہ دکھاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ حقیقتاً، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جی اس کا عطف حسبک اللہ پہ، اور اسباب ظاہری میں جو اس نے آپ کی تابعداری کی مومنین سے، وہ کافی ہیں۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین، اے نبی بھڑکائے، ترغیب دلائے مومنین کو لڑائی پہ۔ اگر ہوئے تم میں سے 20 صبر کرنے والے لڑائی میں، غالب آئیں گے 200 پہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ہوئے تم میں سے 100 غالب آئیں گے 1000 پہ، 1 10 کا مقابلہ کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے کہ وہ قوم ہے سمجھ نہیں رکھتی، انہیں کیا پتہ ہے جہاد کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ الان، لیکن آلان اب اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، اور اللہ کے علم میں ہے تم میں کمزوری آ گئی، اب تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ بس اگر ہوئے تم میں سے 100 صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پہ، خلوص میں تھوڑی کمی۔ اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 غالب آئیں گے 2000 پہ، لیکن یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو مصائب میں، تکالیف میں، دین کی خدمت کی مشکلات میں صبر کرتے ہیں، پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا، سبحان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن خفف اللہ، اسی طرح ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی، قانون سادس برائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے ان سے فدیہ لیا، چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، بھائی مشورے میں بڑی خیر ہے، تبلیغی جماعت والے بڑی اچھی جماعت ہے، بیٹھتے ہیں ہر کام میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی مشورہ کیا کریں، روزانہ 3-4 ساتھی بیٹھ کے کسی معاملے میں، چلو کمرے کے بارے میں کر لیا کریں، آج بھائی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، جی صفائی کس کے ذمہ ہے، فلاں کام، یہ مشورہ، اس میں بہت خیر ہوتی ہے، یہ وحی کا بدل ہے۔ وحی معنی کہ یہ نہیں، یہ جو وحی
آتی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف، کسی امت کی طرف نہ آئی ہے نہ آنا ہے، وہ نبیوں کا خاص ہے۔ لیکن یہ مشورہ وحی کا بدل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ساتھی مشورہ دیتا ہے، اللہ دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے تو خیر ہوتی ہے۔ ایک بات مشہور تھی کہ چند آدمی بیٹھے تھے تو ایک نے کہا یہ جو اوپر ستارے ہیں نا، یہ تھوڑے سے اگر کھلے کھلے ہوں تو بڑے خوبصورت لگے۔ تو ایک بولتا ہے، کہتا ہے جو کام مشورے کے بغیر ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، میں ان کی سادگی پہ ہنس رہا ہوں۔ کہا جو کام بغیر مشورے کو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں پل پل پہ ضرورت ہے مشورے کی۔ جی ہمارے علاقے میں ایک جماعت ہے، قوم ہے، ہم نام نہیں لیتے، اچھے لوگ ہیں بہت، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ چلے جاتے ہیں دریا کے کنارے پہ بیٹھتے ہیں، آج کیا پکائیں گے بھائی، پلاؤ پکائیں گے، زردہ پکائیں گے، بریانی پکائیں، آخر میں کہتے چھوڑو یار دال چاول پکا لیتے۔ ٹائم بھی گزر گیا اور مشورہ بھی ہو گیا، اور آخر میں فیصلہ دال چاول کا ہو گیا۔ میں جب پہلے منڈیالے میں آیا سن 86 میں، تو میں مذاق کرتا تھا ان نوجوانوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ، کہ آپ دال چاول زیادہ کھاتے ہو، یہ ہنستے تھے۔ اب ہمیں بھی ایسی عادت پڑی ہے کہ بچے ہفتے میں 2 دن چاول نہ ہو تو سکون نہیں ہوتا، اور آپ کو بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال بھائی مشورے میں خیر ہے، مشورہ ضرور کیا کرو اور اچھے لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ جی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر فدیہ لے انہیں چھوڑ دے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت سب کو اپنے اپنے رشتہ دار قتل کر دے کافر کو۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت عمر کہا تیری مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرح ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ نے موافقات عمر میں سے یہ بھی ہے کہ آیت نازل اتاری، نہیں مناسب نبی کے لیے یہ کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں، آئندہ قتل کرنا ہے ان کو، ارادہ کرتے ہو تم دنیا کی زندگی کا سامان کا، اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا مقابلہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پہلے فدیہ لینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لہذا عذاب بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ بیان حکم سے پہلے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگر نہ ہوتی لکھت اللہ کی طرف سے جو سبقت کر چکی ہے کہ اجتہاد میں کسی سے خطا ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں عذاب نہیں دوں گا، یا اللہ کی طرف یہ لکھت نہ ہوتی کہ غنیمتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نہ لکھے ہوتی کہ اللہ بدریوں کو سزا نہیں دے گا۔ یہ 3 چیزیں، پہلی چیز اللہ کی طرف لکھا جا چکا ہے کہ اجتہاد میں خطا ہو جائے اللہ عذاب نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے ملوحالی والے استاد فاضل دیوبند رحمہ اللہ فرماتے تھے ہمارے اصول میں 2 امام ہیں، اصول میں ہمارے 2 امام ہیں، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری۔ ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی کے، ابو الحسن اشعری کی بھی بات مانتے ہیں، اور فروع میں ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ۔ ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، لیکن باقی 4 کی تینوں کی بھی جوتیوں کے غلام ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو اگر مجتہد سے کوئی خطا ہو جائے اللہ گرفت نہیں کرتے ہیں۔ ہاکذا غنیمتیں تمہارے لیے حلال لولا کتاب، اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعضوں نے کہا کہ کتاب سے مراد ہے کہ بدریوں کو سزا نہیں ملے گی، تو اب مانا کرو اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ کی طرف سے جو سبقت کر چکی ہے، لکھی جا چکی ہے، تو البتہ چھوتا تمہیں بیچ اس کے جو تم نے فدیہ لیا، عذاب بہت بڑا، لیکن کسی شیعہ نیم شیعہ کو موقع نہ ملے، ہم نے معاف کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ تم اس سے جو تم نے غنیمت حاصل کی درا حال حلال ستھرا۔ شہزادے نے بازار سے گوشت لیا 2 کلو،
ابو نے کہا لے آؤ، امی نے کہا لے آؤ۔ جب گھر پہنچا تو یہ حلال ہے، لیکن طیبہ اچھا دھو کے صحیح طریقے سے پکاؤ تاکہ سارا شہزادہ کھا جائے اور کہے امی اور دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ایک مائی تھی اور وہ کنجوس تھی بہت زیادہ، اس نے اپنے بچوں کے 1 کلو گھی دیا کہ یہ کھانا ہے اور احتیاط کرنی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی۔ اب وہ ڈبے میں بند تھا، تو سال کے بعد جب مائی نے دیکھا تو اسی طرح پڑا ہے، تھوڑا سا اس میں کم بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بیٹو کھایا کیوں نہیں؟ کہ انہوں نے کہا امی روزانہ دوپہر کے وقت دیسی گھی سے روٹی کھاتے تھے، صرف لقمہ ایسے ڈبے کی طرف کرتے تھے، کھا لیتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ جب اس نے پھر ڈبہ اوپر سے کھولا تو کہتی ہے آئندہ احتیاط کرو، تھوڑی سی فضول خرچی پھر بھی کی ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دو ان کے لیے جو تمہارے ہاتھ میں قیدی، اسریٰ اسیر کی جمع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں خیر کو جانتا، اس خیر سے مراد انابت ہے۔ اس خیر سے مراد کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ خیر آیا نا جی، تو اب ایک بات سن لینا، شر کے 3 درجے در دیکھو، بدی، بد اور بدترین۔ بدی برائی، بد برائی کرنے والا بدترین۔ خیر میں بھی ایک ہے نیکی، نیک اور نیک ترین، یہ تینوں درجے۔ تو خیرہ کا معنی کسی جگہ نیکی اور بھلائی ہوتا ہے، کسی جگہ نیک اور اچھا آدمی ہوتا ہے، اور کسی جگہ خیر سے مراد ہوتا ہے بہترین نیکی کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ جانتا تمہارے دلوں میں خیر کو تو دیتا تمہیں بہتر اس سے جو تم سے پکڑا گیا، تمہیں اور دیتا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر دیتا، لیکن کہہ دیو تمہارے دلوں میں انابت نہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ خیانت کا میرے لاڈلے پیغمبر، وعدہ توڑیں، اس تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ کی اس سے پہلے۔ جڑے جڑے تھے بھوکے لاہور بھی بھوکے، کام کہاوت ہے نا، کہ میرے لاڈلے پیغمبر انہوں نے خیانت اللہ کی ہے، اللہ کی نہیں مانی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْكُمْ، میرے استاد جی کا معنی، پس اللہ نے آپ کو ان پہ قادر بنا دیا، آپ جنگ بدر میں ان پہ غالب آ گئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ترغیب الی الہجرہ والجہاد، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، انصار مراد ہے، اور مدد کی مہاجرین کی۔ مدینہ منورہ میں جو مہاجر آئے کتنی مدد کی ہے، جس کی 2 بیویاں 1 بیوی دے دی، جس کے پاس 2 چیزیں 1 دی، یہ لوگ بعض ان کا دوست ہے بعض کا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی وراثت سے کچھ نہیں ہے، آئے جو کوئی نہیں، یہاں تک کہ ہجرت کریں۔ اور اگر وہ تمہاری مدد کریں دین میں، ہجرت نہیں کی، پھر تم پہ بھی مدد ہے، کفار کے مقابلے میں ان کی مدد کرو۔ ہاں ایسی قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو، پھر چاہے وہ ان کی لڑائی بھی آ جائے، چونکہ تمہارا اس قوم سے وعدہ ہے، کفار سے معاہدہ، تو اب لڑائی نہ کرنا، سمجھے، ان کا ساتھ نہ دینا، تمہارا جو معاہدہ ہے کفار کے ساتھ، اب ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں دینا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعض ان کا دوست ہے بعض کا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی کفار کے ساتھ دوستی کو نہ چھوڑا، تو ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ اللہ تفعلوا نا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، آپس میں محبت و پیار نہ رکھا، پھر زمین میں کافر غالب آ جائیں گے اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ بشارت والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، مہاجرین ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، انصار ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا،
لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس میں کچھ طالب علموں کی لڑائی ہو گئی اور ایک استاذ کی دوسروں کے ساتھ۔ اب ان طالب علموں کو مدرسے میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، تو میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، تو میں پناہ دینے کے لیے انہیں ادھر جگہ دے دی کہ آ جاؤ، طالب علم ہے، کوئی بات نہیں۔ کافی سارے تھے اور سارے شرارتی، ایک نمبر کے۔ ان کا استادی والی بال ہونا چاہیے، میں نے لگوا دیا۔ روٹی زیادہ، میں نے کہا کھاؤ، پتہ تھا مہمان ہے۔ ان میں سے پتہ نہیں کیا نام تھا، ایک بڑا خوش اعلان تھا، مجھے ایک جو ہے نا نظم سنایا کرتا تھا سبق کے بعد، بڑے خوش ہوئے وہ سبق وغیرہ سن کے۔ تو اب چونکہ وہ عارضی آئے تھے، آہستہ آہستہ پھر وہ چلے گئے۔ تو وہ جو استاذ تھے انہوں نے میری طرف خط لکھا، وہ خط کا دور تھا، آپ نے ہمارے ساتھ انصار والا معاملہ کیا ہے، ہم مہاجر تھے، پھنس گئے، مدرسے سے نکالے گئے، آپ نے ہمارے ساتھ انصار والا معاملہ کیا ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہیں سے آ جائے ہجرت کر کے، علاقہ چھوڑ کے، دہشت گرد نہ ہو، اور ویسے کسی مجبوری سے آئے تو اس کے ساتھ انصار والا معاملہ کرنا چاہیے۔ میاں والی تھمے والے سے کچھ لوگ آ جائیں غربت یا مجبوری کی وجہ سے، تو لال اقبال کو چاہیے ان کا اکرام کرے، نصرت کرے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی نیا طالب علم آ جائے تو بجائے اس کو کوئی ایک گاڑی 5 بجے جاتی، ایک 7 بجے، آپ کس پہ جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ نصرت نہیں ہے، بلکہ اس کا دل لگا۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو جنگل میں 2 کمرے تھے، ایک میں استاد رہتے تھے، دوسرے میں صرف ایک کمرے میں نیچے گھاس ڈالا ہوا اور طالب علم رہتے۔ بہت اچھی پڑھائی تھی۔ میں گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ ایک کمرہ اور 20-25 لڑکے، اور روٹیاں بھی گھروں سے آتی تھی، تو میں تھوڑا ماں باپ کا لاڈلا تھا، میں گھبرا گیا۔ تو وہاں ایک طالب علم تھا، اس سے میں نے بات کی، تو اس کا نام تھا احمد الرحمن۔ احمد الرحمن بعد میں ایک دفعہ مجھے ملا تو بڑی شیروانی وغیرہ ڈالی ہوئی اور بڑا مولوی۔ میں نے اس سے بات کی تو اسے چاہیے تھا مجھے کہتا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، رہو۔ اس نے کہا کہ بیگ رکھنا پچھلے دروازے سے، تو ادھر سے نکل، میں تجھے چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے چھوڑا ہے بس پہ، تو واپس آ کے ان استادوں کو کہتے ہیں کہ وہ جو نیا طالب علم آیا تھا وہ دوڑ گیا ہے۔ تو استاد پھر استاد ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، استادوں نے گال نکالی، وہ گالیاں نکال، خبیث خود چھوڑ گیا اور مجھے کہتا ہے وہ چلا گیا۔ لیکن وہاں سے آنا میرے لیے مبارک ہوا کہ میں ادھر سے نکلا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو میں فاضل دیوبند کے پاس آیا۔ انہیں میں نے کہا تو وہ کہتے ہیں، منطقی تھے، یار خلاصہ یہ ہے کہ تو میرے پاس پڑھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں ایک سبق صرف پڑھاؤں گا، شرع عقائد۔ میں نے سمجھا کہ یہ فاضل دیوبند ہے، اگر ایک سبق بھی پورے سال میں پڑھا دیں کوئی حرج نہیں۔ بیگ وغیرہ میں نے رکھا، تو آہستہ 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 مشکات بھی پڑھا دی، بیضاوی بھی پڑھا دی، اور دورہ حدیث پھر میں نے کیا۔ کہنے لگے صرف بخاری پڑھاؤں گا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں استاد، صرف بخاری۔ میں نے پیار سے پاؤں پکڑ کے آہستہ آہستہ مسلم بھی پڑھی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور موطئین اور طحاوی اور مسند۔ جب دورہ حدیث مکمل ہوا تو میں نے کہا استاد جی آپ نے فرمایا تھا میں ایک کتاب پڑھاؤں گا، میں نے تو 10 پڑھ لی، تلک عشرۃ کاملہ۔ تو آگے سے مسکرانے لگے۔ میں صرف وہ بات سنا رہا تھا کہ اس ساتھی نے مجھے ادھر سے نکالا تو فائدہ ہوا۔ بہرحال بھائی مہاجرین اور انصار والی خوشبو اب بھی ہونی چاہیے، کوئی آ جائے تو اس کی نصرت کرو۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اللہ کسی دن نمک مرض کام ہو تو کہو یار ہوتا رہتا ہے، گھر میں بھی تو ہوتا ہے۔ اور نیا طالب علم کا نمک مرض اسی پورا سال ذلیل ہو رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہی لوگ ہیں مومن پکے۔ کسی کی ماں مرتی ہے تو مرے، کوئی توے پہ رکھ کے مرے سڑے، پرواہ نہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مومن پکے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد مہاجرین اولین کے، پہلے پہلے مہاجرین، اور ہجرت بھی پھر کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ، یہ تم میں سے ہے مہاجر و انصار، ہو چاہے یہ بعد میں آئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انصاری مہاجر کا وارث بنتا تھا، بعد میں اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ نہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، قریبی رشتہ دار، بعض ان کا زیادہ حقدار ہے، بعض کا اللہ کی کتاب میں اب منسوخ ہو گیا ہے کہ انصاری مہاجر کا وارث بنے، اب منسوخ۔ تم اعتراض نہ کرنا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ بخاری شریف کے ساتھ ہمارا بڑا دل لگا ہوا ہے، تو بخاری شریف میں بعض لوگ روایت پڑھتے ہیں، کیسا فرماتے ہیں یرث المہاجریہ الانصاری، یہ ٹھیک ہے، لیکن یرث المہاجری الانصار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یرث المہاجریہ مفعول ہے، الانصاری انصاری مہاجر کا وارث بنتا تھا، مہاجر جو ہے وہ انصاری کا وارث نہیں بنتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، بڑے عرصے سے باران رحمت نہیں ہو رہی، جلدی دے، دیر سے دے، نہ دے، بہت زیادہ دے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، باران رحمت عطا فرما۔ اللہ یقیناً گناہوں کی وجہ سے ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، کابرین، صاغرین میں سے جو بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ میری والدہ محترمہ اس وقت بڑھاپے کے عالم میں، اللہ ان پہ فضل کرم فرما۔ میرے تمام اساتذہ اللہ جو زندہ ہے، اللہ سب بڑھاپے میں ہیں، اللہ ان کی جوانیاں، ان کے بڑھاپے سارے تیرے دین کی خدمت میں لگے، اللہ ان کی زندگی دراز فرما، پریشانیاں دور۔ اللہ میرے سارے اساتذہ جو اس وقت زندہ ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، اللہ ان کی زندگی دراز فرما، ان کا سایہ عطا دے فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا۔ اللہ میرے ایک استاد مولانا خضر حسین صاحب بڑھاپے کے عالم میں ہے، صدی کے قریب عمر ہے، کئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کے مجھ پہ بہت احسان ہے، انہیں صحت عطا فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ وہ مجھے نہ پڑھاتے تو میں یہاں اس طرح کیسے عزت سے زندگی گزارتا۔ اللہ ہمارے جتنے محسنین ہیں، جس معاملے میں جزائے خیر عطا فرما۔ گجرانوالہ میں میرے دو بھائی ہیں بھائی، ان کی بچیوں اور بچوں کی شادی ہے، بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں مجھے، میرے دوست ہیں، معاون ہیں، اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں۔ اللہ اس مدرسے کے دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب، اللہ ظاہری باطنی دشمنان سے محفوظ فرما، جن و انس سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا سبحان اللہ۔